وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ محنت کا رجحان تب پیدا ہوتا ہے جب محنت کرنے والا رول ماڈل ہو۔ محنت کا رجحان تب پیدا ہوتا ہے جب اس کے ارد گرد مثالیں ہو۔ محنت کرنے والا کئی محنت کرنے والوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے۔ خندق کا میدان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ شدت بھوک سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا اور کہا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اس صحابی رسول کا مورل کتنا بلند ہو گیا ہوگا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ناظرین، یہ عظیم رہنما کی عظیم مثال ہے۔ آئیے ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے اپنے اس معزز مہمان سے جو بڑے ہی ملنسار اور بڑے ہی نفیس ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ رہ چکے ہیں، ڈی آئی جی ساؤتھ زون کے رہ چکے ہیں اور ایڈیشنل آئی جی سکھر رہ چکے ہیں اور چیف رہ چکے ہیں سی آئی اے کراچی کے، اور ایڈیشنل آئی جی پی سی ٹی ڈی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، انہیں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے؟ اللہ کا کرم ہے جی، شکر ہے۔ رمضان کیسے گزرا ڈاکٹر صاحب؟ رمضان ٹف ہے جی، رمضان ٹف ہے۔ جب سے روزے شروع ہوئے گرمی کچھ لگتا ہے بڑھ گئی ہے، تو یہ وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے بہرحال۔ اور دوسرا کورونا کی وجہ سے جو ماحول ہے، سچویشن ہے، ہر چیز بند ہے۔ کراچی کی رونقیں جو ہیں وہ بڑی مدھم ہیں، اور پولیس کو سخت گرمی میں سارا دن لاک ڈاؤن کو انفورس کرنے کے لیے بڑی سخت ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کے دل میں کسی میں کم کسی میں زیادہ ایک خوف بھی ہے کہ کورونا جانے کہاں کس وقت کیسے آ جائے، ٹکرا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے آپ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پولیس کے محکمے کے اندر آپ حادثاتی طور پہ آ گئے یا شوق تھا اس میں آنے کا؟ مجھے ایکچولی کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں میرے جو روم میٹ تھے ڈاکٹر سہیل ریاض، ان کو بڑا شوق تھا، اور جب ہم نے فائنل پروفیشنل دے دیا تو ہمارے پاس کوئی 3-3.5 مہینے تھے جس میں انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کمپنی دو اور یہ امتحان دینے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی سبجیکٹ میڈیکل کا نہیں تھا، سارے آرٹس کے سبجیکٹس تھے۔ تو بس ہم نے وہ کتابیں دے کے امتحان دے دیا، ریٹن کلیئر ہو گیا، انٹرویو کی کال آ گئی، مجھے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ہی ڈیمسٹریٹر کی جاب بھی مل گئی، بیکاز میں ٹاپ 10 میں تھا پنجاب میں جو ہمارا ایگزام ہوا تھا۔ تو میں نے ایسے ہی بس لائٹ سے انداز میں جا کے انٹرویو بھی دے دیا، میں سلیکٹ ہو گیا، اور وہ دوست جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا وہ اس کی میرٹ میں پوزیشن نیچے آئی، اسے کوئی مناسب گروپ نہ مل سکا۔ تو بس پھر میں نے اپنے ٹیچر سے، پرنسپل سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھلے آپ چلے جائیں اور اگر دل لگ جائے ٹھیک ہے، ورنہ 1 سال کے اندر آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، لین 1 سال کا تھا۔ بس پھر میں چلا گیا اور پھر اس کے بعد واپس نہیں آیا، بٹ آئی ایم ہیپی ناؤ۔ آئی مس دا میڈیکل لائف، اور اپنے دوست جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، جس کا زیادہ تر تو امریکہ میں اور یو کے میں ہیں، کچھ مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، کچھ پاکستان میں بھی ہیں۔ تو ان سے رابطہ مسلسل ہے واٹس ایپ پہ، اور بعض اوقات ملاقات بھی ہوتی، فنکشنز بھی ہوتی۔ بٹ آئی ایم ہیپی ان بینگ ان پولیس آلسو، کیونکہ جاب ملتا جلتا ہے، دونوں میں لوگ مشکل وقت میں آپ کو اپروچ کرتے ہیں، اور اکثر ایمرجنسی میں آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو دوستی ڈاکٹروں سے بھی ہے، پولیس آفیسر سے بھی ہے۔ مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ میں اگر میڈیکل لائن میں نہیں گیا اور اس میں آ گیا تو؟ نہیں، اس میں جو ایکسپوجر ہوا ہے وہ شاید میڈیکل لائن میں نہ ہوتا، پوری دنیا دیکھنے کا موقع ملا ہے، بہت سے فارن کورسز کرنے کا موقع ملا ہے، پاکستان پورا دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور مین سٹریم جاب ہے، سوسائٹی کے ہر سیکشن سے آپ ملتے ہیں، آپ کو سوسائٹی کی اور زندگی کی حقیقتیں، چاہے وہ تلخ ہیں یا وہ اچھی ہیں، میٹھی ہیں حقیقتیں،
وہ سب کا آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ارد گرد۔ اچھا، اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو کہ میری لائف کے اندر اتنا بہترین واقعہ پیش آیا ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو یاد ہو؟ شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ میں میرے خیال پہلی 3 کلاسز میں نارملی ٹاپ کرتا تھا یا سیکنڈ آتا تھا، اور ایک دفعہ میرا رزلٹ مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں کس وجہ سے اچھا نہیں آیا تھا، اور میں بڑا ڈپریس ہوا تھا، بڑا میرا دل ٹوٹا تھا، اور پڑھائی سے تھوڑی سی توجہ ہٹ گئی تھی۔ بٹ دین اگین میں کائنڈ آف، اس وقت ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا تھا ڈپریشن کیا ہوتا ہے، لیکن شاید میں ڈپریشن میں تھوڑا چلا گیا تھا۔ بٹ دین آئی اگین ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، I'll fight again and I'll do hard work again اور لیٹس سی وٹ ہیپنس۔ اور اس کے بعد دوبارہ میں سیدھی اس پہ ٹریک پہ چڑھ گیا، اور اس کے بعد سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کی کیریئر میں، زندگی میں کچھ ایسے لمحات، کچھ وقت آتا ہے جب آپ کو مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ ڈپریس ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ سیف نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ اللہ پہ بلیف کریں اور فیتھ رکھیں، اپنے اوپر آپ کا سیلف بلیف ہو، سیلف کانفیڈنس ہو، اور دوبارہ کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی اپنی فیملی کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر صاحب، کتنے بھائی، کتنی بہن، کس طریقے سے؟ اب اپنی فیملی تو آپ اپنی فیملی یعنی جو ماں باپ کے ساتھ آپ کے بھائی وغیرہ؟ جی، میرے 2 بھائی تھے اور ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 4 بہنیں ہیں، اور پیرنٹس میرے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور میری اپنی فیملی میں میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، اور 2 بیٹے میرے ٹوئنس ہیں، اور وہ بیسیکلی لاہور ہیں، ایک بچہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ تو میری بیسک فیملی سیٹلڈ ان لاہور، اور میں پچھلے 5-6 سال سے کراچی اور سندھ میں جاب کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا واقعہ جس پہ آپ کو بڑی ندامت ہوئی کہ میرے ساتھ یار یہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا، اس طرح کی کوئی چیز جو ابھی تک آپ کو محسوس ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نے؟ نہیں پتہ نہیں، شروع سے کئی واقعے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا واقعہ جو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے نا؟ پتہ نہیں، شروع سے ماں باپ نے یہی سکھایا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور میری حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے تھرو آؤٹ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی، بعد میں جاب میں بھی، کہ لوگوں کے کام ہی کیے جائیں، مدد ہی کی جائے، بیکاز بیسک اس کے اندر بیلیف یہ ہے کہ اگر میں آج دوسروں کے کام کروں گا تو کسی وقت جب مجھے مدد کی ضرورت ہوگی اور بظاہر کوئی مدد کا ذریعہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا اور مشکلات آسان کرے گا۔ تو میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میرا سبارڈینیٹ بھی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، میں بلا وجہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں۔ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے سزا دینا وہ میرے فرائض میں شامل ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر کو معاف کر دیا جائے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بیکاز حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ شاید ہمیں معاف کر دے اگر ہم پورے نہ کر پائیں۔ حقوق العباد جو ہیں، بالکل صحیح، اس کی بڑی پرسش ہوگی آخرت میں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ لوگوں کے دل نہ توڑے جائیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ اچھا، پولیس کے اعتماد کو کس طریقے سے بحال کیا جائے عوام کے اندر، جو ابھی اس وقت موجودہ حالات کے اندر چل رہا ہے کہ پولیس کے بارے میں یہی نیگیٹو ریمارکس ہے کہ وہ بڑی تشدد کرتی ہے، بڑی یہ کرتی ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ اب بہت چینجنگ آ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اب اسے؟ دیکھیں، پہلے تو پولیس جس قانون کے تحت چل رہی تھی وہ انگریزوں کا قانون تھا، اور 2 ہی محکمے ہوتے تھے ان کے دور میں، ایک محکمہ مال ریونیو کا اور ایک پولیس کا محکمہ، اور ان کا تو پرپس یہی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے ریونیو اکٹھا کیا جائے، اور اس کے لیے محکمہ مال تھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پولیس کے پاس طاقت تھی، گنز تھیں، یونیفارم تھی، اتھارٹی تھی۔ تو وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، انفارچونیٹلی پاکستان بننے کے بعد بھی وہ نظام 2002 تک چلتا رہا۔ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، تو یہ کوئی تقریباً 55 سال وہی پرانا نظام چلتا رہا۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں کوشش کی گئی پولیس کے نظام کو چینج کرنے کی، پولیس آرڈر 2002 آیا، وہ بھی مکمل طور پہ نافذ نہ ہو سکا۔ اس وقت جو سیاستدان جنرل صاحب کے ساتھ تھے ان کے مفادات کو اس سے ٹھیس پہنچتی تھی،
تو انہوں نے اس میں اتنی امینڈمنٹس کرا دیں کہ اس کی جو اصل اسپرٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ امپلیمنٹ پراپرلی نہیں ہو سکا. صرف پنجاب میں اور کسی حد تک سندھ میں وہ ہوا. پھر جب جنرل صاحب تشریف لے گئے تو میرے خیال 2011 میں یہاں سندھ میں اس کو ختم ہی کر دیا گیا. پنجاب اور کے پی میں وہ چلتا رہا اور یہاں پر دوبارہ 1861 کا ایکٹ آ گیا. اب جا کے کہیں 2019 میں پچھلے سال تو حکومت ایک نیا پولیس ایکٹ لائی ہے جو پولیس آرڈر 2002 سے ملتا جلتا ہے, لیکن اس میں بھی بہتری کی گنجائش ہے. تو 2002 کے ایکٹ کے بعد اور پھر اس نئے ایکٹ کے آنے کے بعد اور پولیس کی لیڈرشپ کی کوششوں کی وجہ سے, بیکاز وی آل along believed کہ پولیس کو ایک ٹول آف سپریشن یا آپریشن نہیں استعمال کیا جانا چاہیے. پولیس شوڈ بی اے پبلک فرینڈلی آرگنائزیشن, اٹ شوڈ بی اے سروس, اور لوگوں کو ہم سے خوف نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر اعتماد کے احساس ہونا چاہیے. تو یہ پولیس کی لیڈرشپ کی پچھلے 4-5 سال سے کوششیں ہیں جس کی وجہ سے پولیس کے بیہیویئر میں تبدیلی آئی ہے. اب ریکروٹمنٹ جو ہے پچھلے 4-5 سال سے میرٹ پہ ہو رہی ہے, ٹریننگ بہتر ہو رہی ہے, اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ پولیس کو جتنا بھی پبلک فرینڈلی بنایا جا سکے وہ بہتر ہے. اس کے لیے ہم نئے نئے انیشیٹوز لیتے رہتے ہیں. جیسے یہاں آنے سے پہلے میں سکر ریجن میں تھا تو وہاں ایک ویمن پروٹیکشن سیل ہوتا تھا. میں نے اس سے 9 اور سیل بنائے اور اس میں بچوں کا سیکشن بھی ایڈ کیا, اور اب وہاں پہ 10 ویمن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیلز چل رہے ہیں اور خواتین پولیس آفیسرز ان کی انچارج ہیں. اور اس ریجن میں جس میں لاڑکانہ ڈویژن اور سکھر ڈویژن ہے, خواتین کے اتنے گمبھیر اتنے سنگین مسائل ہیں کہ یہاں کراچی بیٹھے ہوئے آپ کو احساس ہی نہیں ہو سکتا. دیہاتی علاقوں میں خواتین کو کیٹل سے کم اہمیت دی جاتی ہے, ان کے لیے کچھ لوگوں کے لیے گائے بھینس سے زیادہ اہم ہے اپنی خواتین سے, اور جھوٹا کالی کا الزام لگا کے کاری قرار دے دیتے ہیں, آنر کلنگ کر دیتے ہیں اور مرڈر کر دیتے ہیں, اور اپنے مخالفین کو اس میں انٹینگل کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے کرا دیتے ہیں. بہت کچھ ہوتا ہے. بہرحال ایسی چیزوں کی روک تھام کے لیے, اور پھر ایک ونی کی رسم ہے کہ 2 فیملیز میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو ختم کرانے کے لیے ایک فیملی کی بچیاں دوسری کے حوالے کر دی جاتی ہیں, اور وہ پھر ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں. چھوٹی عمر کی شادی کا بڑا رواج ہے, حالانکہ سندھ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے چائلڈ میرج کو ریسٹرین کرنے کا ایکٹ پاس کیا ہوا ہے. تو ہم نے وہاں اس کے تحت بھی پرچے دیے تاکہ 50 سال کے مرد کی شادی 12 سال کی لڑکی سے نہ ہو. ہم نے گرفتار کیا لوگوں کو, پرچے دیے اس ایکٹ کے تحت, جس کے بعد تھوڑا سا یہ ٹرینڈ وہاں پہ ختم ہوا ہے. تو بیسیکلی جو عام لوگوں کے مسائل ہیں, جو سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, پولیس قانونی انداز پہ اگر ان پہ فوکس کرے اور ان مظلوم اور ان غریب لوگوں کی اگر مدد کرے, پولیس کا امیج آہستہ آہستہ خود ہی امپروو ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب کافی بہتر ہے. اب یہ کرونا کے حوالے سے بھی پولیس فرنٹ لائن میں ہے, اور ڈاکٹرز کے بعد پولیس ہی ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو گھروں تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہے, اور جو رش والی جگہیں ہیں وہاں پر اکٹھا ہونے سے روک رہی ہے تاکہ یہ وائرل جو ایپیڈیمک ہے, پینڈیمک ہے, یہ ہمارے ملک کو کم سے کم افیکٹ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خواتین بھی اب اس پولیس لائن کے اندر آ رہی ہیں ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے SHO, SP, SSP وغیرہ اسی فیلڈ کے اندر ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ خواتین کا جو اس پولیس کے اندر آنا یہ ایک اعتماد کو بحال کرتا ہے؟ یہ بڑا ایک احسن امر ہے, اور ابھی بھی پولیس کے اندر میرے خیال ویمن آفیسرز کی تعداد 1% بھی نہیں ہے. اچھا, اسے ہمیں مزید انکریز کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 2-3 سال سے خواتین جوائن کر رہی ہیں. ابھی بھی CTD میں کوئی 13 خواتین ASIs کی شمولیت ہوئی ہے, اور کراچی میں کئی تھانوں کی SHOs بھی پولیس آفیسرز ہیں. اس وقت کم از کم ایک تو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میرے علم میں ہے, سہائے اعجاز ادھر سجاول میں لگی ہوئی ہیں, اور اس طرح دوسرے صوبوں میں بھی بعض جگہ پر فیمیل پولیس آفیسرز کو انہوں نے ڈسٹرکٹ کا کمانڈر لگایا ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. تو چونکہ ہماری آبادی 50% سے بھی زیادہ تھوڑی سی خواتین پہ مشتمل ہے,
تو ان کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں فیمیل پولیس آفیسر زیادہ بہتر رول پلے کر سکتی ہیں، بیکاز وہ آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور اس میں وہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے شرم حیا کی وجہ سے وہ نہیں رہتا. تو خواتین پولیس آفیسرز خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، یہاں مجھے اشارہ ہو رہا ہے بریک کا. ناظرین یہ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غیر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں. خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی خواتین کے حوالے سے کہ وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس فیلڈ میں آ رہی ہے، اور کراچی کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت 1% کی وہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ایکٹیو ہو کے یہ کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اب جو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اویئرنیس تھانوں کے حوالے سے بھی آپ کی آ رہی ہے کہ ایس ایچ اوز بھی جو ہے ماشاءاللہ ترغیب دے رہے ہیں. کوئی تھانے کے اندر جاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کی طرف بھی کہ یار اس مسجد کو میں تھوڑا سا اچھا وہ بنا دوں. اس طرح کی جو ترغیب ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پولیس نے کیا باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہی دینا شروع کی ہے یا ایس ایچ اوز کے اندر جو ایک دم یہ 1-2 سال کے اندر چینجنگ میں نظر آ رہی ہے، روڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایک ڈسپلن کے حوالے سے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو کیا اس میں کیا، کیونکہ پچھلا ماضی اور ابھی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تبدیلی آئی ہے، اس میں کوئی ایسی اویئرنیس کے حوالے سے کوئی کی ہے؟ دیکھیں آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک، کچھ سال پہلے تک زیادہ تر سفارش پہ ہی ایسے چوز لگتے تھے اور مخصوص لوگ ہی کبھی اس تھانے پہ، کبھی اس تھانے پہ، کبھی اس تھانے پہ. ابھی پولیس کی لیڈرشپ یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ میرٹ بیسڈ سسٹم ایک بنایا جائے. ابھی باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ان کا انٹرویو بھی ہوتا ہے، ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ان کے ڈی آئی جیز 4-5 مل کے انٹرویو کرتے ہیں، اس کی سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں، پرسنالٹی دیکھتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز دیکھتے ہیں، اس کا ایپٹیچیوڈ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ ریٹ کرتے ہیں. اور پھر جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے بہترین آفیسرز ہیں، ان کو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بیسٹ پولیس آفیسرز ریکوائرڈ ہیں، جو چیلنجنگ پولیس اسٹیشنز ہیں، ٹف پولیس اسٹیشنز ہیں، ان کو وہاں لگایا جاتا ہے. اور اسی طرح درجہ بدرجہ باقی پولیس اسٹیشنز پہ ان کو لگایا جاتا ہے. اور ہماری ٹریننگ میں بھی اب جو سائیکولوجیکل اینگل ہے اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. وہاں پر بھی بہتر سپیکر لائے جا رہے ہیں، اور کورسز میں بڑی چینجز آ گئی ہیں. ہیومن رائٹس پہ بڑا فوکس دیا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ یہ شامل ہے، اور ہر جگہ پہ یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے. بہت سی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہیں، ان کے لوگ بھی جا کے لیکچرز دیتے ہیں، جس میں کراچی کی بڑے مشہور لوگ ہیں، ایمیننٹ پرسنالٹیز ہیں، مشہور آرگنائزیشنز کے وہ ممبر ہیں. اسی طرح جو دنیا کے ماڈرن ملک ہیں جہاں کا پولیس کا نظام نسبتاً بہت بہتر ہے، جس میں یو کے ہے، امریکہ ہے، چائنا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کے لوگ بھی آ کے ٹریننگ میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں، فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں بھی بڑا رول پلے کر رہے ہیں. دوسرا، ہم کوشش ہوتی ہے کہ پولیس آفیسرز کو جب بھی موقع ملے باہر کورس پہ بھیجیں، تاکہ وہ دیکھیں جا کے چائنا میں پولیس کیسے کام کر رہی ہے، یو کے میں پولیس کیسے کام کر رہی ہے، یورپ میں کیا طور طریقہ ہے، اور امریکہ میں پولیسنگ کا کیا رنگ ہے. تو نیچرلی جب آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کچھ تو آپ سیکھتے ہیں نا، کچھ تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور آپ واپس آپ کے کوشش کرتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو کسی طرح ہم رواج دیں. پہلے ایسے لوگ تھوڑے ہوتے تھے، ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، اب گریجولی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. چائنا بڑے کورسز آفر کر رہا ہے، اور یہ کرونا سے پہلے تو ہر دوسرے مہینے کوئی نہ کوئی بیچ جا رہا ہوتا تھا ٹریننگ کے لیے. تو اس سے ایک چینج آ رہی ہے. دوسرا، اب لوگ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں،
عام آدمی کے کمپیوٹر سکلز بہتر ہو گئے ہیں، اسمارٹ فونز بڑے سستے اویلیبل ہیں، اس پہ بندے سیکھ جاتے ہیں، ان کو اب پتہ چل رہا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا کانسٹیبل کا بھی فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، وہ ٹویٹر پہ بھی اس کا اکاؤنٹ ہے، اور واٹس ایپ پہ تو پوری پاکستانی قوم کا ہوتا ہی ہے، نمبر کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے. تو انہیں پتہ چل رہا ہے کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو اس سے گریجول ایک چینج آ رہی ہے، جو چینج پوری پاکستانی سوسائٹی میں بھی آ رہی ہے. لوگ اب زیادہ ووکل ہو رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو غلط طور طریقے ہیں ہمارے اب وہ ٹھیک ہوں. کرونا نے بھی ہمیں سبق سکھانے آ گیا ہے کہ یہ بہت ساری یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو یہ میٹیریل ورلڈ کی اٹریکشنز ہیں، یہ جو نفسہ نفسی اور مارا ماری اور تیز رفتاری ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ سب ایسے ہی عارضی ہے، یہ ایسی نظروں کا دھوکہ ہے. اور اصل چیز وہ بیسک یونیورسل ویلیوز ہیں جو دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں، جو تمام فلاسفیز میں بھی پائی جاتی ہیں، جو تمام کانسٹیٹیوشنز میں بھی وہ چیزیں پائی جاتی ہیں. مورل ویلیوز بھی ہمیں اس کا سبق دیتی ہیں. تو بیسیکلی اپروچ ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ہم جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں پروگریس ہے اس کو امبریس کریں، اس کو اہمیت دیں، اور اپنی زندگی کو ماڈرن سائنٹیفک پرنسپلز کے مطابق، اصولوں کے مطابق چلائیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیں، اپنے علاقے میں صفائی کا خیال رکھیں، اپنی ذاتی صحت پہ اور اپنے عزیزوں کی جسمانی اور سائیکولوجیکل صحت پہ توجہ رکھیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اور بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے عہدے ہی سب کچھ نہیں ہے. اصل چیز پیس آف مائنڈ ہے، اصل چیز صحت ہے. اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں نا، آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو وہ کسی کام کا نہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک پورٹگال کا ایک بلینئر تھا، اس کی بیٹی کا ٹویٹ تھا، اس کا والد کورونا میں اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، اور اس نے کہا کہ جی اس کے وہ ساری پراپرٹی، وہ سارا پیسہ ادھر پڑا ہے، ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسے بچا نہیں سکے. تو اس لیے زندگی کے تمام لمحات کو اہمیت دینی چاہیے، اور بڑی بڑی خوشیوں کو ڈھونڈنے اور ان کا انتظار کرنے کی بجائے جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ انجوائے کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ابھی ذخیرہ اندوزی جیسے رمضان شروع ہوتا ہے اور ہمارے لوگ جو ذخیرہ اندوزی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے میں کیا کہوں گا کہ ہمارے یہاں منافقت کی انتہا ہے، اور ہم مذہب کا نام بہت لیتے ہیں، ریچولز بہت کرتے ہیں، ٹوپی ڈرامے ہم بہت کرتے ہیں، اندر سے ہم بڑے ہی ایک وہ میٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ کے حامی ہوتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں آپ جائیں تو جب ان کی کرسمس ہوتی ہے تو لمبی لمبی سیلیں لگی ہوتی ہیں، چیزیں آدھی سے بھی کم قیمت پہ مل رہی ہوتی ہیں. ایون وہ مسلمانوں کے لیے رمضان کے مہینے میں یو کے میں، یو ایس اے میں کنسیشنل پرائسز پہ چیزیں دیتے ہیں، وہ ہمارا خیال کرتے ہیں. جبکہ ہم خود اپنے پاکستان میں جو کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور وہاں پر ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. غریب آدمی فروٹ نہیں خرید سکتا، عام استعمال کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عید کے قریب جا کے کپڑے اور جوتے مہنگے ہو جاتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بس لپ سروس کرتے ہیں اپنے مذہب کی. ہم ایسی زبانی کلامی چیمپئن بنتے ہیں اسلام کے، جو اسلام کی اسپرٹ ہے، جو اس کی ویلیوز ہے، جو اس پہ ہم بالکل عمل نہیں کرتے. ہم منافقت کا شکار ہیں، اور یہ منافقت ہمارا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے نجات نہیں پائیں گے، ہم دنیا میں پیچھے سے پیچھے ہی رہتے چلے جائیں گے، آگے نہیں جا پائیں گے. ڈاکٹر صاحب، حکومت کے حوالے سے کوئی ایسے تعاون کیا جائے جو پولیس کے محکمے میں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو اتنا کام کر رہے ہیں، بالخصوص ابھی کرونا کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، اور جو ابھی جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے حکومت کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ان کو کوئی ایسی سپورٹ ہونی چاہیے یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اور ان کے اندر موٹیویٹ کرے، ان کو اور ان کے اندر اس جذبے کو اجاگر کرے؟ یہ جو کرونا کا ایک بڑا ہی گمبھیر چیلنج پوری دنیا کو درپیش ہے، اس میں سب سے اہم رول تو ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف پلے کر رہا ہے. سب سے زیادہ تو ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے جو اس وائرس سے متاثرہ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں اور اس وائرس سے جنگ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ پھر پولیس فورس آتی ہے جو پوری دنیا میں مختلف ملکوں میں لاک ڈاؤنز پہ عمل درآمد کرا رہی ہے، لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہے.
اور جو بھی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ان کو انفورس کر رہی ہے. اور پولیس کے لوگ بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں بیکاز یہ جب لوگوں کو روکتے ہیں, لوگ آگے سے بحث کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ویسے ہی گھومنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے فلاں اسپتال جانا ہے, فلاں اسپتال جانا ہے, جھوٹ رمضان میں بھی بول رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ایکسپوز ہوتے ہیں, کرونا کا شکار یہ بھی ہو جاتے ہیں. تو بڑی مشکل نوکری ہے, خاص طور پہ جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے تو روزہ رکھ کے پولیسنگ کرنا, اور خاص طور پہ ایڈیشنل جو یہ برڈن کرونا کا ہے, مسجدوں پہ بھی ڈیوٹی دینی ہے کہ کوئی ضرورت سے زیادہ لوگ نہ مسجدوں میں چلے جائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز کو وائلیٹ نہ کریں, بیمار نہ ہو جائیں, بیکاز ہمارا ہیلتھ کا نظام بڑا کمزور ہے. یہ تو عام دنوں میں بھی بمشکل لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے. تو اس طرح کی چیلنجنگ پینڈیمک کہ جس کے آگے یورپین کنٹریز کا ہیلتھ سسٹم بیٹھ گیا, امریکہ کے ڈاکٹروں نے چیخو پکار شروع کر دی, انہوں نے مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا, اور ان کی فیکٹریوں میں جہاں کچھ اور بنتا تھا وہاں وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں اور ماسک بن رہے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اور اس میں ڈاکٹرز کی اور پولیس کی, گورنمنٹس کو, لوگوں کو, میڈیا کو, سوشل میڈیا کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بیکاز اگر یہ ہمت ہار بیٹھے نا, اگر ان کا حوصلہ گر گیا تو پھر کرونا سے لڑنے والا کوئی نہیں رہے گا. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, کوئی یوتھ کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام کہ جو اس وقت ہماری یوتھ بہت اس طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی ایسی موٹیویٹ کرنے والا ہو, اگر پولیس کے محکمے میں آنا چاہتا ہے یا کسی اور محکمے میں جانا چاہتا ہے, بالخصوص میں تو پولیس کے محکمے کے حوالے سے کہوں گا کہ یوتھ کو آپ کیا میسج دیں گے؟ ہماری یوتھ بہت بڑی ہے, 66% پاکستانیز انڈر 30 ایئرز آف ایج ہیں, اور اس میں سے آدھے جو ہیں وہ 15 سے 30 کے درمیان ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کسی بھی قوم کا مستقبل ڈٹرمن کرتے ہیں. لیکن مجھے بڑا گلہ ہے اور شکوہ ہے اور افسوس ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں جب بھی ہم ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو انٹرویو کرتے ہیں, ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان بچوں نے اور ان بچیوں نے اسکولوں میں, کالجوں میں کچھ نہیں پڑھا. یا تو وہاں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں, یا اسٹوڈنٹس کلاسیں بنک کرتے ہیں, انہیں نہ صحیح سے بولنا آتا ہے, نہ صحیح سے لکھنا آتا ہے, 4 لفظ اردو کے انگریزی کے لکھنا ان کے لیے ایک مشکل بن جاتا ہے. اور ہمارے دفاتر میں جو لوگ آتے ہیں ان کے بھی انٹلیکچوئل سکلز بڑے پور ہوتے ہیں, ڈگریاں ان کے پاس بڑی ہوتی ہیں, BA, MA, ماسٹرز, LLB, لکھنا نہیں آتا, بولنا نہیں آتا, جنرل نالج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کرائسس کا شکار ہے. خاص طور پہ میں نے انٹیریئر میں دیکھا ہے کہ ایجوکیشن کے محکمے کا بہت برا حال ہے. اسکولوں میں ٹیچرز ہی نہیں ہیں, بند ہیں, کچھ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا, پڑھائی نہیں ہو رہی. ہمارے اسٹوڈنٹس شارٹ کٹس کے چکر میں ہیں, نقل کر کے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں, انفیئر مینز یوز کر کے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں. وہ امتحان تو پاس کر لیں گے, ڈگری بھی لے لیں گے, پریکٹیکل لائف میں ان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہوگا, پھر وہ پچھتائیں گے, لیکن پھر ان کے پاس وقت نہیں ہوگا, وقت گزر چکا ہوگا. میری گزارش یوتھ سے یہ ہے کہ پڑھائی سنسیئرلی کریں, توجہ سے پڑھیں, ٹیچرز کو مجبور کریں کہ وہ آپ کو پڑھائیں. اگر وہ نہیں آتے, غیر حاضر ہوتے ہیں تو ان کی شکایت لگائیں, ان کو مجبور کریں کہ وہ ریگولرلی آئیں, ریگولرلی پڑھائیں, خود سیلف اسٹڈی کریں, اپنے آپ کو جتنا آپ امپروو انٹلیکچولی کر سکتے ہیں کریں. اور ٹیلنٹڈ بڑے ہیں, ٹیلنٹ بڑا ہے, لیکن شارٹ کٹس کے چکر میں یہ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ کر رہے ہیں. جب باہر جاتے ہیں جہاں ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ان کو محنت کرنی پڑتی ہے تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. آپ جائیں UK, یورپ, امریکہ میں, ایسے ہمارے شاندار ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, کمپیوٹر کے ماہر ہیں, ہر شعبے میں ماشاءاللہ بڑا آگے نکل گئے ہیں, بزنس میں آگے نکل گئے ہیں. لیکن یہاں پر پڑھائی پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی بیٹھتی چلی جا رہی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنی پڑھائی کو سیریسلی لیں اور توجہ سے پڑھیں, کیونکہ آج کی دنیا ایک بن چکی ہے, گلوبل ولیج ہے, یہاں آپ کو پوری دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی, آپ پرائمری سیکنڈری لیول پہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا, امتحان آپ نے فیئر مینس سے پاس نہیں کیا ہوگا, تو آگے آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, شارٹلی میں یہ چاہوں گا کہ آپ پولیس والوں کو, یعنی جو آپ کے جوان ہے, جو SHOs ہیں, ان کو کوئی آخری میسج صرف شارٹلی. پولیس ماشاءاللہ بڑی محنت کرتی ہے,
بڑا ان کا مشکل سا جاب ہے، اور ان کے پاس وہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں جو اور فورسز کے پاس ہیں. تو میرا ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ جو بھی حالات ہیں، جو بھی آپ کے پاس وسائل ہیں، اس میں کوشش کریں کہ کام اس طرح کریں کہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں، مظلوم کی مدد کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. ہمارے کہنے سے بہت سے لوگ سیدھے رستے پہ چل پڑتے ہیں. سوسائٹی میں جو سوشل انجسٹس ہے اس پہ توجہ دیں، انفارمل پولیسنگ کریں، اور کمزور، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کریں. اس سے ہی آپ کا امیج بہتر ہوگا. اسی سے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہوگا، گیپ ختم ہوگا، محکمے کی عزت بڑھے گی، آپ کی پرفارمنس بہتر ہوگی، اور ایک اوور آل ون ون سچویشن جو ہے پولیس کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ڈیولپ ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ کا ظاہر خوبصورت ہو ویسے ہی آپ کا باطن بھی خوبصورت ہو جائے. ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لایا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.